دنیا بڑھ رہی ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف۔ اب آپ کے موبائل، کمپیوٹر اور ہر جگہ اے آئی کی ٹیکنالوجی موجود ہے۔ آج آپ ایک سوال گوگل سے کرتے ہو تو جواب اے آئی سے آتا ہے۔ لیکن سوچئے، اگر کل کو آپ یہ پوچھیں کہ یہ حلال ہے یا حرام، اور جواب آپ کو ایک روبوٹ یا سافٹ ویئر دے، کیا آپ اس فتوے کو مانیں گے؟ یہ صرف ایک خیال نہیں ہے۔ یو اے ای یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ فتویٰ سسٹم میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹروڈیوس کرنے والے ہیں۔ یہ خبر پورے مسلم ورلڈ میں ڈسکشن کا سبب بن گئی ہے، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے فتویٰ اصل میں ہوتا کیا ہے، اسلام نے ٹیکنالوجی کو پہلے کس طرح ایکسیپٹ کیا، اے آئی سے فتویٰ دینے کے فائدے اور خطرے کیا ہیں، اور اسکالرز کا اس بارے میں کیا کہنا ہے، اور سب سے اہم سوال، کیا ایک مشین دین کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ چلیے شروع کرتے ہیں۔ لہٰذا سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ یہ فتویٰ ہوتا کیا ہے۔ فتویٰ وہ ہے جو علماء اکرام قرآن، سنت، اجماع اور قیاس کی روشنی میں دیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ایک سمپل جواب نہیں ہوتا، بلکہ اس میں مسئلہ سمجھنا، سوال کرنے والے کی سچویشن کو سمجھنا اور دین کی دلیل کو سمجھ کر جواب دینا شامل ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا، اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو۔ فتویٰ کی ذمہ داریاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب سب کے لیے صحیح نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ایک انسان کی ضرورت، اس کی نیت اور حالات الگ ہو سکتے ہیں، اس لیے اسکالرز انہیں سمجھ کر فتویٰ دیتے ہیں۔ تاریخ میں بھی اگر دیکھا جائے تو فتویٰ ہمیشہ ایک ذمہ داری سمجھ کر دیا گیا، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد نے بہت احتیاط کے ساتھ فتوے دیے۔ تو سوال اٹھتا ہے، کیا اے آئی اس ذمہ داری کو سمجھ سکتی ہے، یا پھر یہ صرف ایک ڈیٹا مشین بن کر جواب دے گی؟ لہٰذا اب ہم تھوڑا پچھلے وقت کی طرف چلتے ہیں۔ اسلام کا سفر ہمیشہ ٹیکنالوجی کے ساتھ رہا ہے۔ جیسے کہ جب پرنٹنگ پریس آئی تھی تو لوگوں نے کہا قرآن پرنٹ کرنا بے ادبی ہے، لیکن آج دیکھیے قرآن ہر گھر تک اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہنچ چکا ہے۔ اسی کے ساتھ جب ریڈیو آیا تو لوگ کہنے لگے قرآن کی تلاوت ریڈیو پر چلانا غلط ہے، لیکن آج دنیا بھر میں ہر نماز، اذان اور تلاوت ریڈیو اور ٹی وی کے ذریعے ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ انٹرنیٹ آیا تو اسلامی لیکچرز، ایپس اور قرآن کی ٹرانسلیشن ایک کلک پہ آ گئی۔ یہ سب مثالیں دکھاتی ہیں کہ قرآن نے ٹیکنالوجی کو ریجیکٹ نہیں کیا، بلکہ اپنی حدوں کے اندر یوز کیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ایسی ہی ایک ٹیکنالوجی ہے جو اسلام کو آگے لے کر جا سکتی ہے؟ چنانچہ اب آتے ہیں اصل ٹاپک کی طرف، اے آئی فتویٰ سسٹم۔ یو اے ای کے کونسل فار فتویٰ نے کہا ہے کہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال کریں گے تاکہ فتویٰ سسٹم کو بہترین بنایا جا سکے۔ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ہر شخص کو ایک ہی جواب ملے اور لوگ غلط فتووں سے بچیں۔ اے آئی کا سب سے بڑا فائدہ ہے سپیڈ۔ ایک بندہ آن لائن پوچھتا ہے میرا فائنانس پلان حلال ہے یا حرام، تو اے آئی انسٹنٹلی قرآن، سنت اور فقہ کے ریفرنس سے جواب دے سکتی ہے۔ دوسرا فائدہ ہے کنسسٹنسی۔ ہر انسان کو ایک ہی مسئلے کا ایک ہی جواب ملے گا، اس سے کنفیوژن کم ہوگی۔ تیسرا فائدہ ہے اسیسیبلٹی۔ ہر جگہ، ہر وقت، ہر بندہ اپنے سوالات کے جواب لے سکتا ہے۔ لیکن کیا یہ اتنا سمپل ہے؟ چلیے دیکھتے ہیں۔ اے آئی کی ٹیکنالوجی جتنی پاورفل ہے اتنی ہی رسکی بھی ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ، اے آئی کے پاس جذبات اور تقوی نہیں ہوتا۔ ایک انسان فتویٰ دیتے وقت بندے کی نیت اور حالات دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے۔ اے آئی صرف ٹیکسٹ اور ڈیٹا کے بیسس پہ جواب دے گی۔ دوسرا مسئلہ، اے آئی کے ٹریننگ ڈیٹا میں اگر کوئی غلطی ہو تو آف کورس جواب بھی غلط آئے گا، اور دین کے معاملات میں چھوٹی سی غلطی بھی بڑا فتنہ بن سکتی ہے۔ تیسرا مسئلہ، اے آئی ہیک یا مس یوز بھی ہو سکتی ہے۔ اگر کوئی اے آئی کو پروگرام کرے کہ وہ غلط آنسر دے تو یہ پوری امت کو غلط ڈائریکشن میں لے جا سکتی ہے۔
اور ان سب میں سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ لوگ اسکالرس کی ضرورت ہی نہ سمجھیں، کہیں کہ اے آئی سے پوچھ لو علماء اکرام کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ ہمیشہ اسلام کے لیے خطرناک ہوگی۔ تو کیا اے آئی اسکالرس کی جگہ لے لے گی یا صرف ان کی مدد کرے گی؟ اسکالرس کا اس بارے میں کہنا بہت انٹرسٹنگ ہے۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ اے آئی صرف ایک ٹول ہو سکتا ہے، لیکن فائنل فیصلہ انسان ہی کرے گا۔ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس ایکس رے ہوتی ہے، لیکن ڈائگنوسس ڈاکٹر ہی کرتا ہے، اے آئی صرف مدد کرتا ہے۔ دوسرے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ اگر اے آئی کام کرے تو وہ صرف سمپل مسائل تک لمیٹڈ ہونا چاہیے، جیسے وضو کا طریقہ، روزے کے مسائل یا زکوٰۃ کیلکولیشن، لیکن کمپلیکس مسائل جیسے طلاق، نکاح اور فقہ کے ڈیپ کوسچنز ہمیشہ اسکالرس کے لیے ہی رہیں گے۔ لیکن یہاں ایک اور پوائنٹ ہے، اے آئی سے فائدہ اٹھانا چاہیے لیکن اسے اتھارٹی نہیں دینی چاہیے، کیونکہ دین اتھارٹی سے نہیں، دلیل اور حکمت سے چلتا ہے۔ دوستو، اے آئی اور اسلام کا یہ سفر ابھی شروع ہی ہوا ہے۔ شاید کل کو اے آئی اسکالرس کی مدد کرے، ریفرنس وغیرہ نکالے اور مسائل کو سمجھائے، لیکن اصلی رہنمائی علماء کرام اور قرآن و سنت ہی کریں گے۔ ہمارے لیے سب سے ضروری ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کو دشمن نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پر پورا بھروسہ کریں۔ تو اب بہترین راستہ یہی ہے کہ اے آئی اور اسکالرس مل کر کام کریں۔ اور اب سوال آپ کے لیے، کیا آپ اے آئی کے دیے ہوئے فتوے کو مانو گے یا آپ کہتے ہو کہ صرف انسان ہی دین کے فیصلے کر سکتا ہے؟ اپنا جواب کمنٹ میں ضرور لکھنا، کیونکہ آپ کی رائے اس ڈسکشن کو اور بھی گہرا بنا دے گی۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال نصیب کرے۔ آمین۔